کہ انشاءاللہ اس میں ہم بڑھ چڑھ کر روزے رکھیں گے۔ آج کا جو جمعۃ المبارک کا خطبہ ہے وہ مقام صدیق اکبر کے حوالے سے، اور چونکہ آپ فنا فی رسول بھی ہیں، اس کی ایک جھلک میں انشاءاللہ ذکر کروں گا جو محدثین نے ذکر فرمائی ہے، اور اس کے علاوہ جو آپ کی دینی خدمات ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی، اس کے بارے میں مختصر سی روشنی میں ڈالوں گا۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو حق کہنے، حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ، وہ کہ جو سچ لے کر آئے اور جنہوں نے ان کی تصدیق فرمائی۔ تمام مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھا، یہاں تک کہ مجمع البیان کے اندر بھی یہی ہے، اور حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک بھی اس کی تفسیر کچھ یوں ہے کہ فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ مجمع البیان کے اندر بھی یہی ہے، حضور مولا علی شیر خدا کے نزدیک بھی یہی ہے کہ والذی جاء بالصدق ای رسول اللہ، جو سچ لے کر آئے وہ اللہ کے رسول ہیں، وصدق بہ، اور جنہوں نے ان کی تصدیق فرمائی وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور جہاں حضرت ابوبکر صدیق کی بات کی جائے تو وہاں عشق رسول کی بات نہ کی جائے تو پھر یہ مزہ نہیں دیتے۔ یوں سمجھیے کہ عشق رسول کیسا ہونا چاہیے، ہمیں محبت رسول، ادب رسول، عشق رسول جس طرح حضرت ابوبکر صدیق کی ذات سے ملتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ملتا۔ یہ آپ کے عشق رسول ہی کے ایک دو واقعے تھے جو آپ کی دینی خدمات کے حوالے سے تعلق رکھتے ہیں۔ الکامل فی تاریخ ابن کثیر کے حوالے سے میں ایک دو واقعے آپ کے سامنے ذکر کیے دیتا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت اسامہ کو کسی مہم پر روانہ کیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اسامہ کو لشکر کے ساتھ بھیجا جائے، لشکر کا سپہ سالار بنا کر۔ ادھر نبی پاک علیہ السلام کا وصال ظاہری ہو گیا، تو چونکہ سرکار نے ان کو نامزد کیا تھا، مقرر کیا تھا، تو مخلصین صحابہ اپنے خلیفہ کے اس اقدام کو قرین اور دانش مندی نہیں سمجھ رہے تھے، اور عرض کرنے لگے کہ لشکر اسامہ کی روانگی ملتوی کر دی جائے، آپ ان کو نہ بھیجیں۔ کیوں؟ سارے جنگ عظما بہادر جو تھے وہ اس کے اندر تھے، یعنی جنگجو بڑے بڑے جرنیل جو صحابہ تھے، جو بہادر تھے، جو ایکسپرٹ تھے، جو جنگ کا ہنر جانتے تھے، بڑے سے بڑے اس جنگ کے اندر شامل تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے ان کو دور دراز مہم پہ بھیج دیا، کوئی ایسا نہ ہو کہ دشمن اسلام مدینے پر دھاوا بول دیں، ٹھیک ہے، دھاوا بول دیں مطلب حملہ کر دیں، ایسا نہ ہو۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ مشورہ ان کی اپنے رائے کے مطابق، ان کی اپنی تھنکنگ کے مطابق صحیح تھا، وہ جو اپنے ذہن کے مطابق سمجھے وہ ٹھیک تھا۔ تو حالات بے شک ایسے تھے کہ خطرات کی بجلیاں ہر طرف سے آ رہی تھی، لیکن قربان جائیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی چونکہ صداقت میں شک نہیں، اور آپ فنا فی رسول تھے، اور آپ نبی پاک علیہ السلام کے ایسے سچے عاشق تھے، اور ایسا کنسیپٹ اور ایسا عقیدہ رکھتے تھے کہ میرے سرکار نے جب اسامہ کو نامزد کیا ہے تو پھر دنیا کی ساری طاقت بھی مل جائے میں اس سے نہیں رکوں گا کہ جس کا سپہ سالار اللہ کے نبی نے مقرر کیا ہو، میری کیا مجال ہے میں اس کو اس عہدے سے ہٹا سکوں۔ یعنی ایسا کنسپٹ، ایسا عقیدہ، ایسا لگاؤ تھا حضرت ابوبکر صدیق و نبی پاک علیہ السلام کے فیصلوں کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا والذی نفس بیدہ، اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لو ظننت ان السباع تختطفنی،
لنفست جیش اسامہ کما امر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں اگر جنگل کے درندے بھی مدینے میں گھس کر مجھے اچک لیں تو پھر بھی میں لشکر کو روانہ کرنے سے باز نہ آؤں گا کہ جس لشکر کو نبی پاک علیہ السلام نے روانہ ہونے کا حکم دیا ہے۔ یہ تھے جرأت ایمانی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو پھر کیا ہوا کہ لوگوں نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، صحابہ نے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس بھیجا کہ آپ جا کے ان کو سمجھائیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو بھیج دیا تو پھر مدینے میں حملہ نہ ہو جائے۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ کسی بزرگ تجربہ کار جرنیل صحابی کو لشکر کا امیر مقرر کیجیے۔ اسامہ کم عمر کے تھے اور یہ نہ اتنا ان میں تجربہ نہیں تھا جو دیگر صحابہ میں تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں یہ تجویز لے کر آئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بیٹھے تھے، پھر کھڑے ہو گئے اور جلال میں آ گئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کو فرمایا کہ ساکی لت کا امو کا یا ابن خطاب، اے عمر بن خطاب تیری ماں تجھے روئے۔ یہ عربوں کے ہاں ہوتا تھا محاورہ کہ جب کسی پہ جلال غصہ آتا تھا نا تو پھر ایسا جملہ بولتے تھے کہ تیری ماں تجھے روئے۔ استعملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتأمرنی ان اعزلہ، کہتے ہیں کہ خود نبی پاک علیہ السلام نے اسامہ کو سالار لشکر مقرر کیا ہے، تو مجھے کہتے ہو کہ میں اس کی بجائے کسی اور کو مقرر کر دوں؟ یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن۔ یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کہ سچے عاشق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عشق اور دل بستی کا عادت۔ خدا کی قسم کہ جو فیصلہ محبوب نے کر دیا اب وہ ٹل نہیں سکتا، وہ فیصلہ کبھی بھی ٹل نہیں سکتا۔ پھر زمین نے بھی دیکھا، آسمان نے بھی دیکھا منظر کشی کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس لشکر کو الوداع کرنے کے لیے روانہ ہوئے، حضرت اسامہ گھوڑے پر سوار تھے اور خلیفہ رسول اللہ خود پیدل چل رہے تھے۔ ابوبکر صدیق پیدل چل رہے تھے، حضرت اسامہ کو گھوڑے پہ سوار کیا۔ حضرت اسامہ نے عرض کی یا خلیفۃ رسول اللہ لترکبن او لانزلن، حضور آپ خود سوار ہو جائیں یا پھر میں گھوڑے سے نیچے اتر آؤں۔ یعنی وہ بے ادبی سمجھ رہے تھے کہ مجھ سے کوئی بے ادبی ہو رہی ہے کہ اللہ کے رسول کے خلیفہ خود پیدل چل رہے ہیں، مجھے چھوڑنے جا رہے ہیں اور میں خود گھوڑے پہ سوار ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا باخدا نہ تو تم اترو گے نہ میں سوار ہوں گا، میرے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ ہائے ہائے ہائے، کہ اللہ تعالیٰ کے رستے میں میرے قدم بھی غبار آلود ہو جائیں۔ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ یہ ان کا عمل تھا۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ اتباع رسالت کا یہ نتیجہ نکلا کہ دشمنوں کے دلوں پر مسلمانوں کی قوت کی دھاک بیٹھ گئی اور وہ ہٹ گئے پیچھے اور ان کے حوصلے پست ہو گئے۔ انہوں نے سوچا کہ جب یہ لوگ ان خطر حالات میں اتنے طویل سفر پر اتنا بڑا لشکر بھیج رہے ہیں تو پھر ان کی طاقت کے بارے میں ہمارے سارے کے سارے اندازے غلط ہیں، تو وہ اپنی سازشوں سے باز آ گئے اور اتباع مصطفیٰ حضرت ابوبکر صدیق نے چھوڑی نہ اور دشمنوں سے کوئی بھی خطرہ نہ ہوا، نہ مدینے کو نہ مدینے میں رہنے والوں کو۔ یہ آپ کی ایک مثال دی جاتی۔ آئیے ایک اور دوسری مثال، اور پھر حدیثوں سے حضرت ابوبکر صدیق کا مقام میں ذکر کروں گا اور آپ کے عشق رسول کی جھلک آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ چند قبائل نے کہا جب سرکار کا وصال جاری ہوا نا، ابوبکر صدیق خلیفہ تھے، انہوں نے کہا ہم نماز پڑھیں گے، ہم روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حالانکہ یہ بھی رکن ہے اسلام کا، یہ بھی فرض ہے۔ یہ وبا اتنی تیزی سے پھیلی کہ مدینے کے ارد گرد تقریباً سارے قبائل اس میں شامل ہو گئے۔ بہت سارے لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا اور ادھر جھوٹے مدعیان نبوت کا دعویٰ کرنے والوں نے معاذ اللہ نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ مسیلمہ کذاب نے ادھر کہا میں اللہ کا نبی ہوں، معاذ اللہ۔ یعنی ایک طرف یہ فتنہ اٹھا کہ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا اور ایک طرف فتنہ اٹھا کس کا؟ نبوت کے دعویٰ کرنے کا۔ اب یہ دو فتنے سر پر منڈلا رہے تھے۔
ان حالات میں ابو بکر صدیق کو مشورہ دیا گیا کہ آپ جو ہے آپ پر سردست ان لوگوں کے ساتھ نرمی برتیں. کہ آپ نرمی برتے کیوں؟ وہ کم از کم کلمہ تو پڑھتے ہیں، وہ نماز تو پڑھتے ہیں، حج کی ادائیگی کر رہے ہیں، وہ روزہ تو رکھتے ہیں، خالی زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں، تو آپ نرمی برتے. جب یہ بات ہوئی لیکن صدیق اکبر رضی اللہ کا ایمان اور عشق اس مداحنت فی الدین کو گوارا کرنے کے لیے تیار نہ ہوا. تو انہوں نے اپنی صدیقیت کے نور سے دیکھ لیا کہ آج یہ لوگ زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں، یہ کل نماز کا انکار کریں گے. کوئی اٹھے گا وہ حج کا انکار کرے گا، کوئی اٹھے گا وہ روزے کا انکار کر دے گا. تو آپ نے فرمایا کہ تمام مصریتوں کو پسے پشت ڈالتے ہوئے عزم محکم کے ساتھ یہ اعلان کر دیا، اور آپ نے فرمایا جس نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیا میں اس سے بھی جنگ کروں گا، یہاں تک کہ جس نے اونٹ کی رسی کے برابر بھی زکوٰۃ دینے سے انکار کیا میں اس کے ساتھ بھی جنگ کروں گا. یہ آپ کا ایمان تھا، یہ آپ کا ایمان تھا. اور پھر بالآخر آپ نے جو 2 سال اور 4 ماہ کے مختصر سے دور خلافت میں ان تمام فتنوں کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا. آئیے آخری روایت سنیے ان کے بارے میں. حضرت عبداللہ ابن مسعود جو نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صاحب نالین ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے نالین شریف جوتے مبارک اٹھانے والے، سرکار کے عصا کو اٹھانے والے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے تکیے کو اٹھانے والے، سرکار کو وضو کروانے والے. یہ فقیہ تھے صحابہ میں، فقہ بہت زیادہ جانتے تھے، مسئلے مسائل بڑے جانتے تھے، بہت بڑے عالم تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لقد قمنا بعد رسول اللہ سب پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم مقاما کدنا نہلک فیہ لولا ان اللہ من علینا بابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی پاک علیہ السلام کے وصال کے بعد ہم ایسے مقام پر پہنچ گئے تھے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں سرکار کے وصال کے بعد ہم ایسے مقام پر پہنچ گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ابو بکر صدیق کو ہمارا خلیفہ بنا کر ہم پر احسان نہ کیا ہوتا ہم برباد ہو گئے ہوتے. ہم کیا ہو جاتے؟ برباد ہو جاتے. تو ایسا انسان، ایسی شخصیت کہ جنہوں نے اسلام کے لیے اپنا تن من دھن تک قربان کر دیا، اور ان کا ایک سچا جذبہ تھا، سچا عقیدہ تھا، سچی انسیت تھی، چھتی صحبت تھی. اور نبی پاک علیہ السلام نے غار ثور پر جن پر 3 دن توجہ فرمائی ہو، بتاؤ نا پھر کیا سے کیا بنایا ہوگا. 11 میل ہجرت کی رات مصطفیٰ کو کندھوں پہ بٹھا کر جس نے سواری کی ہو اور جس کے سینے نے مصطفیٰ کے قدم کو چوما ہو، تو مصطفیٰ کے قدم لگنے کی برکت سے اللہ نے سینے کو کیا سے کیا بنا دیا ہوگا. یہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. امام ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے نام کے امام ابو بکر شبلی بھی ہوئے ہیں، جو 5ویں واسطے میں شیخ عبد القادر جیلانی کے پیر و مرشد ہیں، اور دوسرے واسطے میں داتا علی حجویری کے پیر و مرشد ہیں. یہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہا کہ حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس اگر 200 درہم ہو یعنی چاندی کے سکے تو بتائیے کہ کتنے درہم اس پہ زکوٰۃ بنتی ہے. آپ نے فرمایا کہ شریعت کا مسئلہ بتاؤں یا طریقت کا مسئلہ بتاؤں یا عشق کا مسئلہ بتاؤں؟ اس نے کہا حضرت شریعت کا مسئلہ بھی بتا دیجئے، طریقت کا مسئلہ بھی بتا دیجئے اور عشق کا مسئلہ بھی بتا دیجئے. فرماتے شریعت یہ کہتی ہے کہ جس کے پاس 200 درہم چاندی کے سکے ہوں تو 5 درہم فقیروں کو زکوٰۃ کے لیے دے دے اور 195 یعنی 195 اپنے پاس رکھ لے. فرمایا حضور طریقت کیا کہتی ہے؟ فرمایا طریقت یہ کہتی ہے 195 فقیروں کو دے دو، 5 اپنے پاس رکھ لو. اس نے کہا اچھا پھر عشق کیا کہتا ہے؟ فرمایا عشق یہ کہتا ہے کہ 200 کے 200 درہم فقیروں کو دے دے، بلکہ تیری کوئی جان بھی مانگی اللہ کے لیے وہ بھی تو قربان کر دے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. تو اس شخص نے حیران ہو کے کہا کہ حضرت یہ شریعت کا مسئلہ بھی سمجھ آ گیا، یہ طریقت کا مسئلہ بھی سمجھ آ گیا، لیکن یہ عشق کا مسئلہ آپ کو کہاں سے ملا؟ کہا عشق کا مسئلہ وہاں سے ملا کہ جہاں سے عشق رسول کی بنیاد پڑی، یعنی یہ عشق کا مسئلہ مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دربار سے ملا ہے. یہ مقام ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور قربان جائیے نبی پاک علیہ السلام مسجد نبی شریف سے
اس حال میں جلوہ فرما ہو رہے تھے باہر کی طرف کہ سیدھے ہاتھ میں ابو بکر صدیق کا ہاتھ تھا، الٹے ہاتھ میں حضرت عمر فاروق اعظم کا ہاتھ تھا۔ ایسے تھا کہ جیسے تاروں کے جھرمٹ میں 14ویں کا چاند نکل آیا ہو۔ جب صحابہ نے دیکھا تعجب کر رہے تھے، ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہے تھے سرکار کے والضحیٰ کے چہرے کو، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے مشیروں کے چہرے کو، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے وزیروں کو چہرے کے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے خلیفہ کے چہروں کو، نبی پاک علیہ السلام کے تربیت یافتہ صحابہ کے چہروں کو دیکھ رہے تھے کہ سرکار کیسے نواز رہے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کیسے ان کے ہاتھوں کو پکڑ کر مسجد نبی شریف سے باہر آ رہے ہیں۔ سرکار نے جب دیکھا نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کے چہروں پر تعجب کے اثرات کو دیکھا، فرمایا یہی نہیں بلکہ ہاکذا مبعث یوم القیامتی، حشر کے دن بھی ایسے اٹھائے جائیں گے کہ سیدھے ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، الٹے ہاتھ عمر فاروق اعظم کا ہاتھ ہوگا۔ اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ دونوں مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے ایسے چمٹے ہیں، ایسے چمٹے ہیں کہ چمٹے چمٹے ہی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ جن کو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے سے جدا نہ کیا، آج بھی قبر میں مصطفیٰ کریم کے السلام کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، صحابہ کی موجودگی کے اندر بھی چمٹے ہوئے تھے، اور حشر کے دن بھی سرکار کے ساتھ ہوں گے۔ کہو نا سبحان اللہ۔ اور افسوس کی بات، لوگ آج بھی ان کو سرکار سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جن کو نبی پاک علیہ السلام نے لمحہ ہر وقت اپنے ساتھ ان کو چمٹا کے رکھا ہے۔ اور حضرت علی شیر خدا وہ ہستی ہیں جو ہمارے امام، ہمارے پیشوا، اولیاء کے سردار، ولایتی جن کو ملتی حضرت علی سے ملتی ہے۔ یا علی، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آپ نے سب سے پہلے یہ اعلان کیا تھا کہ نحن اہل سنت والجماعت، ہم اہل سنت والجماعت، کہیں نہ سبحان اللہ۔ اللہ کا بڑا کرم ہے، ہم سنی الحمدللہ ہیں۔ ہماری جماعت کا کیا نام ہے؟ اہل سنت والجماعت۔ اور اس کا اعلان کس نے کیا تھا؟ حضور مولا علی شیر خدا نے، اور وہ خود ہی اس حدیث کے راوی ہیں۔ یہ دیکھیں کنز الایمان جلد اس کی 11 صفحہ نمبر 561، کہتے ہیں سرکار نے فرمایا ابو بکر و عمر خیر من الاولین و خیر من الآخرین و خیر من اہل السماوات و خیر من اہل الارضین الا النبیین والمرسلین۔ سرکار نے فرمایا میرا ابو بکر اور عمر نبیوں اور رسولوں کے علاوہ یہ آسمان والوں سے بھی افضل ہیں، زمین والوں سے بھی افضل ہیں، یہ پہلے گزرے ہوئوں سے بھی افضل ہیں، بعد میں آنے والوں میں بھی افضل ہیں۔ تو اس لیے حضرت مولا علی شیر خدا کا نام علی 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 کہنے سے ہی خالی یہ محبت نہیں ملتی، بلکہ جو نظریات، جو عقائد حضور مولا علی شیر خدا کے تھے وہ اپنانے سے پھر علی کا آستانہ ملتا ہے، علی کی نسبت ملتی ہے، علی کا در ملتا ہے، علی کی محبت ملتی ہے۔ جو نظریات حضور مولا علی شیر خدا نے دیے ہیں وہ نظریات اپنائیں گے تو تب پھر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنی نسبت کرنے میں انسان کامیاب ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تو مقام یہ ہے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ قیامت کے دن نمازیوں کو جنت کے ایک خاص دروازے سے بلایا جائے گا، جہاد کرنے والوں کو باب الجہاد سے بلایا جائے گا، روزہ رکھنے والے کو باب ریان سے بلایا جائے گا۔ سرکار نے فرمایا اے ابو بکر تو ایسا ہے کہ تجھے جنت کے ہر دروازے میں سے بلایا جائے گا، ہائے ہائے ہائے، ہر جنت کے ہر دروازے میں سے بلایا جائے گا۔ اور سرکار نے فرمایا ارحمو امتی بی امتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا وہ میرا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر محدث عبدالرزاق یہ حضرت امام بخاری کے استاد ہیں، امام مسلم کے استاد ہیں، امام احمد حنبل کے دادا استاد ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا، محدث عبدالرزاق سے کسی نے پوچھا آپ بتائیے کہ حضرت ابو بکر صدیق افضل ہیں یا حضرت علی افضل ہیں؟ کیونکہ یہ ہر وقت علی 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 کا نعرہ لگاتے تھے، ہم بھی لگاتے ہیں الحمدللہ، حضرت علی ہمارے امام ہیں۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کون افضل ہے؟ تو محدث عبدالرزاق نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق افضل ہے۔ اس نے کہا کہ نعرہ تو علی کا لگاتے ہو، نعرہ تو علی کا لگاتے ہو، محبت میں سرشار ہو، اور افضلیت ابو بکر کو دیتے ہو۔ آپ نے فرمایا ہے ارے جس سے میں محبت کرتا ہوں اسی نے تو بتایا ہے کہ نبی کے بعد افضل کائنات میں اگر کوئی ہے تو ابو بکر صدیق کا مقام ہے۔
کہا کہ جس کی پیروی میں کرتا ہوں، جس کے پیچھے میں چلتا ہوں، جس کو میں اپنا امام سمجھتا ہوں، جس سے میں محبت کرتا ہوں، جن کی میں اتباع کرتا ہوں، جن کے بتائے ہوئے راستے میں میں چلتا ہوں، وہی تو بتا کے گیا ہے کہ افضل کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہے۔ اونچا بولی، افضل کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہے۔ قربان جائیے۔ راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں اس حدیث کے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر عمر کو نبی پاک علیہ السلام اکثر جب بھی ارشاد فرماتے تو انہی کا نام لیا کرتے تھے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس جن کو سرکار نے 2 بار سینے سے لگا کر دعا عطا فرمائی ہے، جب بھی تو آپ مفسر قرآن ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم کا وصال ہو گیا، میں وہاں کھڑا تھا، میت کی جگہ میں وہاں کھڑا تھا، آپ کا وصال ہو گیا، ایک شخص آیا، اب بڑے غور سے ایک شخص آیا، اس نے میرے کندھے پہ اپنی ٹھوڑی کو رکھا، یوں پیچھے سے آگے، اور وہ شخص پتہ کیا کہہ رہا تھا؟ اور وہ شخص یہ کہہ رہا تھا، سبحان اللہ، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ تو اپنے دونوں صاحبوں کے ساتھ مل جائے گا، یعنی ایک سرکار، ایک حضرت ابو بکر صدیق، یہ 2 صاحب، اور وہ شخص یہاں کندھے پہ ٹھوڑی رکھ کے کہہ رہا تھا، ادھر دیکھے تو میرے فاروق اعظم کی طرف دیکھے، آپ کا جسد اطہر تشریف فرما تھا، اور آپ فرما رہے تھے یہ شخص کھڑا ہو گئے کہ تو بھی اپنے دونوں صاحبوں سے مل جائے گا، ہے کہتے کیونکہ سرکار اکثر فرمایا کرتے تھے ابو بکر و عمر، قلت ابو بکر و عمر، کہ میں نے کہا ابو بکر عمر، میں وہاں تھا، میرے ساتھ ابو بکر اور عمر تھے، ہے یعنی سرکار اکثر جب بھی ذکر فرماتے تو اپنے ساتھ ابو بکر عمر کا ذکر فرماتے تھے، جب بھی بات کرتے تو ابو بکر عمر کا ذکر، ہم سفر پہ گئے تو میں گیا ابو بکر گئے، ہم نہ فلاں کام کیا تو میں نے کیا، ابو بکر نے کیا، ہم وہاں تھے تو میں تھا، ابو بکر تھے، تو وہ شخص کہہ رہا تھا کہ قربان جاؤں یہ شخص بھی انہی کے ساتھ مل جائے گا، تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوا یہ ہے کون ہے جب تو میرے فاروق اعظم کی اتنی تعریف کر رہا ہے، فرماتے میں نے پلٹ کے یوں دیکھا، وہ کوئی اور بندہ نہیں تھا، حسن و حسین کا بابا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ خود تھے، یہ حضرت علی ان کے لیے تعریفی کلمات فرما رہے تھے، ہائے ہائے، کوئی اور نہیں تھا بلکہ کون تھا؟ بولیے کون تھا؟ اور پھر ایک بار حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ حضرت عمر فاروق اعظم کی شکر رنجی ہوئی، تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا، سرکار علیہ السلام کو پتہ چلا، اور آپ کو پتہ ہے کہ عمر فاروق اعظم کون ہے؟ کہ جن کے بارے میں جب جبریل علیہ السلام آئے نا تو سرکار نے فرمایا کہ جبریل یہ عمر ہے، اس کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ تو جبریل عرض کرتے کہ یا رسول اللہ اگر نوح علیہ السلام جتنی عمر اللہ مجھے دے دے، تقریباً 950 سال تبلیغ دین کی عمر، تو میں آپ کی عمر کے فضائل پڑھ پڑھ کے بیان کروں، 950 سال گزر جائیں گے، عمر کا مقام پھر بھی مجھ سے بیان نہ ہو سکے گا۔ اب جب جبریل علیہ السلام معذور ہو گئے کہ میں ان کا مقام بیان نہیں کر سکتا، تو سرکار نے فرمایا جبریل مجھ سے سن میری عمر کا مقام کیا ہے، فرمایا لو لم ابعث لبعث عمر، اگر مجھے نبی بنا کر رب نہ بھیجتا تو عمر نبی بنا کر پیدا ہوتے۔ اتنا بڑا مقام، اور یہاں تک فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ کون ہوتے؟ لکان عمر ہوتے۔ عمر وہ ہے کہ فرمایا ان الحق ینطق علی لسان عمر، رب نے عمر کی زبان پہ حق کو جاری فرما دیا ہے۔ ان شیطان یفر من ظل عمر، عمر وہ ہے کہ جس کے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے۔ فرمایا ان لا یخاف منک یا عمر، عمر تو وہ ہے کہ تجھے دیکھتے ہی شیطان کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، شیطان خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ فرمایا ہر امت میں محدث ہوتا ہے، اور میری اس امت کے اندر محدث کون ہے؟ عمر، وہ بھی عمر ہے۔ عرض کی صحابہ نے حضور بتائیے محدث کون ہے؟ فرمایا براہ راست جس کے دل پہ اللہ القاء فرمائے وہ عمر ہے، اس امت کا محدث بھی عمر۔ تو جب عمر کا مقام ایسا ہے، مرتبہ ایسا ہے کہ سرکار فرماتے میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتے، ارے عمر کا مقام دیکھی کیا ہے۔ لیکن جب باری آئی یار مزار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربان جائیے، تو نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن حضرت ابن فاروق اعظم کو فرمایا حل انت الا حسنۃ من حسنات ابی بکر، فرمایا اے عمر تو نہیں ہے، جب حل کے بعد انت آ جائے تو پھر معنی نفی کا کیا جاتا ہے، تو نہیں ہے، تو بھی مل جائے، تیری ساری نیکیاں بھی مل جائے، تو نہیں ہے
لیکن میرے ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے. تو نہیں ہے لیکن ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے, ایک نیکی ہے. ارے دیکھو جو نبی ابو بکر صدیق کی نیکیوں کے ساتھ کسی کو نہیں ملا رہا, وہ ابو بکر صدیق کی ذات کے ساتھ کسی کو کیسے ملانا برداشت کر سکتا ہے؟ یہ مقام ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا. قربان جائیے. اور آئیے کنز الایمان کی روایت سنیے, پھر حضرت ابو بکر صدیق کا آخر عشق رسول کا واقعہ آپ کے سامنے ذکر کرو. کنز الایمان کے اندر ہے, آدھی رات کا وقت تھا, آدھی رات کا وقت تھا. حضرت عمر فاروق اعظم خانہ کعبے کا طواف کر رہے تھے. طواف کرتے 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 خانہ کعبے کے پردوں سے لپٹ گئے اور پھر ہاتھ اٹھا کے خالق لم یزل کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے تھے. اے کاش اللہ تو نے مجھے قریش کے خاندان میں پیدا نہ کیا ہوتا, اے کاش مجھے یہ مرتبہ نہ ملا ہوتا, میں قبیلہ بنی عدن میں پیدا نہ ہوتا, اے کاش میں خطاب کے گھر میں پیدا نہ ہوتا, مجھے یہ مرتبہ نہ ملتا, یہ مقام نہ ملتا, میں یہاں نہ ہوتا, وہاں نہ ہوتا. دعائیں کر رہے تھے, گر گرا کے آنسو بہا رہے تھے, اے کاش میں یہ نہ ہوتا, یہ نہ ہوتا. پھر حاتم غیب سے آواز آئی, عمر پھر تو بتا تو کیا ہوتا, تجھے کیسے بناتا, تجھے کہاں رکھتا, تو کیا بننا چاہتا ہے؟ تو آپ عرض کرتے الہ العالمین مجھے بناتا جو ابو بکر صدیق کے سینے پہ بال ہے, ان بالوں میں سے ایک بال بنا دیتا, مجھے یہ زیادہ پسند ہوتا. یہ ہے حالت. اللہ یا رسول یا غوث. تو ابو بکر کی چھاتی پہ جو بال ہو گئے ان میں سے ایک بال بنا دیتا. ہائے ہائے, یہ کون کہہ رہے ہیں؟ وہ کہ جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. اور عمر کیا کہہ رہے ہیں کہ میں کچھ نہ ہوتا, ابو بکر صدیق کے جو سینے پہ جو بال ہے نا ان میں سے ایک بال ہوتا. یہ تو ان کو تھا نا پتا کہ حضرت ابو بکر صدیق کا مقام کیا ہے. یہ کنز الایمان کی روایت پڑھی, کنز الامال کی روایت پڑھی آپ کے سامنے. اب آئیے آخر کے اندر, چونکہ صدیق اکبر کا ایک مقام فنائیت بھی ہے, یعنی عشق رسول, عشق رسول, عشق رسول ان کا. ہائے 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 ہائے. کہ یہ واقعہ ذکر کرنے سے پہلے سنیے کہ تفسیروں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے تھے, حضرت ابو بکر صدیق آئے, اٹھ کر چلے گئے. تو جب آئے تو ایک بھنے ہوئے گوشت کی بو آنا شروع ہو گئی, اٹھ کے چلے گئے, بو بھی ختم ہو گئی. تو صحابہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ, یہ ابو بکر صدیق جب نہیں آئے تھے تو بو نہیں آ رہی تھی, یہ آئے تو بھنے ہوئے گوشت کی بو آ رہی تھی, اٹھ کے چلے گئے, بو بھی چلی گئی. سرکار نے فرمایا میرے صحابہ, میرے ابو بکر کا دل میری محبت میں بھن کر کباب ہو چکا ہے. ایسی محبت کہ فیلنگ, محسوس, خوشبو کا آنا, یعنی ان کا دل کیسا تھا, سرکار کی محبت میں کیسے تڑپتے رہتے تھے. جو خود کہتے تھے النظر الی وجہ رسول اللہ حبیبا الیہ من الدنیا ثلاث. اے لوگوں مجھے تمہاری دنیا میں تین ہی چیزیں محبوب ہیں. ایک کیا ہے؟ مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھنا. سب سے محبوب چیز کیا ہے؟ اور بولنا مصطفیٰ کریم کے چہرے کو دیکھنا. وانفاق مالی علی رسول اللہ, اور اپنے مال کو نبی پاک علیہ السلام کے قدموں پہ نثار کرنا. وان یکون ابنتی تحت رسول اللہ, اور میری بیٹی عائشہ کا مصطفیٰ کے نکاح میں آنا. سرکار نے تینوں چیزیں عطا کی ہے, تینوں چیزیں عطا کی ہے. اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ غار ثور میں 3 دن, جس نے 3 دن ٹک ٹکی باندھ کے مصطفیٰ کو دیکھا کسی اور نے نہیں دیکھا, یہ مرتبہ ملا تو ابو بکر صدیق کو ملا ہے. یعنی یہ سب نے لکھا کہ اس وقت غار ثور میں سرکار کے دیدار, سرکار کے چہرے سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں. 3 دن جو عبادت ابو بکر صدیق کی تھی اس وقت, کائنات میں کوئی اس عبادت کے مقام کو پا نہ سکا. بھلے کوئی حج میں تھا, بھلے کوئی طواف کعبے کر رہا تھا, بھلے زمزم کا پانی پی رہا تھا, کوئی تسبیح میں تھا, تقدیس میں تھا, تحمید میں تھا, سجدے میں تھا, کوئی ذکر و اذکار میں تھا, کوئی کہیں بھی تھا, لیکن جو عبادت چہرہ مصطفیٰ کو دیکھنے میں ہے وہ کائنات کی کسی عبادت سے بڑی نہیں تھی. محدثین نے لکھا کہ 3 دن جو عبادت کا مقام ابو بکر صدیق کو ملا وہ کائنات میں کسی کو نہ ملا. وہ عبادت یہ تھی کہ چہرہ مصطفیٰ تھا دیکھنے والا
صدیق اکبر تھا رضی اللہ تعالی عنہ. یہ مقام تھا آپ کا. اللہ اکبر. یا رسول کوئی جواب تو دو، بابا اکیلا ہی بولتا ہے. حق چاریا، حق چاریا یا غوث. اب آئیے مقام فنائی آخر میں. حضرت ابوبکر صدیق کا جب ہجرت مدینہ ہو رہی تھی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ کے قریب قبا کی بستی پہ ڈیرا لگایا. جب مدینے والوں کو پتہ چلا نا کہ سرکار مدینہ ہجرت کر کے آ رہے ہیں، لوگ جوک در جوک، گروہ کے گروہ بنا کر مدینے سے دوڑ رہے تھے کہ جائیں اور سرکار کے چہرے انور کو جا کر دیکھیں، نبی پاک علیہ السلام کا دیدار کریں. لیکن ایک عجیب نظارہ دیکھا کہ دونوں بیٹھے ہیں، دونوں ایک جیسے سونے کو نا، سبحان اللہ، لباس دونوں کا ایک جیسا، داڑیاں دونوں کی ایک جیسی، زلفیں دونوں کی ایک. معاذ اللہ سرکار کا مثل کوئی نہیں ہے. یہ سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ مثل نہیں، یعنی وہ سرکار میں فنا ایسے ہو چکے تھے کہ انہوں نے اپنے آپ کو مصطفیٰ جیسا کر لیا تھا. یہ کہنا چاہ رہا ہوں، یہ ہے فنایت. یہ کیا ہے؟ یہ فنایت ہے. جب لوگوں نے دیکھا نا کہ سنگتیں ایک جیسی، رنگتیں ایک جیسی، رنگ ایک جیسا، ڈھنگ ایک جیسا، آہنگ ایک جیسے، چہرے پہ دمک ایک جیسی، لبوں پہ دھمک ایک جیسی، چہرے پہ دمک ایک جیسی، آنکھوں میں جھلک ایک جیسی، جسم میں مہک ایک جیسی. ہائے ہائے. تو اب جو نا یا رسول اللہ، اب حضور بھی اللہ کی قدرت کا منظر دیکھ کر خاموش ہیں. یعنی لوگ آئے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا آقا کون ہے، غلام کون ہے، نبی کون ہے، امتی کون ہے. پریشان ہو گئے کون ہے، کیونکہ جو آقا ہوگا، جو نبی ہوگا، تو ادب یہ ہے کہ اس کے جا کے پہلے قدم چومے جائیں، اس کے ساتھ جا کے پہلے مصافحہ کیا جائے. جب دیکھا کہ دونوں ایک طرح کے ہیں، نبی کون ہے، امتی کون ہے. جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب لوگوں کی اس حالت کو دیکھا نا تو آپ بھانپ کے آپ سمجھ گئے یہ میں نے ہی خود اپنا یہ حال بنا دیا ہے. اب میرے اندر کچھ نہ رہا، میں مصطفیٰ کریم کی ذات میں ایسا فنا ہو چکا ہوں کہ لوگ پہچان نہیں پا رہے کہ آقا کون ہے اور غلام کون ہے. ہائے ہائے. جب ایسا ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جدھر سے دھوپ آنے کا خدشہ تھا وہیں کھڑے ہو گئے اور اپنی چادر سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو پنکھا بنا کر جلنا شروع کر دیا. اب لوگوں کو پتہ چلا کہ آقا کون ہے، امتی کون ہے، نبی کون ہے، امتی کون ہے، آقا کون ہے، غلام کون ہے. اب لوگ آگے بڑھے، سرکار علیہ السلام کے ہاتھوں کو چوما، سرکار کے قدموں کو چوما. یہ دنیا عشق کا ایک اصول ہے کہ تکمیل عشق کے موقع پر محب اور محبوب جو ہوتے ہیں نا، ان میں دو یائی نہیں بلکہ یکتائی آ جاتی ہے. کیا آ جاتی ہے؟ اونچا بولی کیا آ جاتی ہے؟ فرمایا نا سرکار نے، مر آن فقد الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے رب کو دیکھا ہے. جس نے مجھے دیکھا اس نے رب کو دیکھا. یعنی اس حدیث کے اندر بھی فنایت کی خبر ہے. مطلب یہ ہے کہ نبی کی ذات خدا کے جلووں میں اس قدر گم ہو گئی کہ چہرہ تو مصطفیٰ کا ہے، اس میں جلوہ مصطفیٰ کے خدا کا ہے. یہ حدیث فنایت کی خبر دیتی ہے. اور پھر قربان جائیے، عشق کیا چیز ہے؟ العشق نار یحرق ما سوى الحبیب. عشق ایسی آگ ہے جو حبیب کے علاوہ کو جلا کر رکھ دیتی ہے. اور کوئی اٹھا تو اس نے کہا کہ العشق سیف یقطع ما سوى اللہ. ارے عشق تو ایسی تلوار ہے جو اللہ کے علاوہ کو کاٹ کے رکھ دیتی ہے. یعنی صرف میرے محبوب کون ہے؟ اللہ کے رسول، اور کوئی دنیا سے کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور قربان جاؤں، حافظ جلندری نے بھی کیا خوب کہا، کہتے ہیں کہ عشق کی تلواریں وہ چل رہی ہیں، چلتی رہیں گی. یہ حافظ شیرازی نے فرمایا کہ چل رہی ہیں، چلتی رہیں گی. تلواریں دو ہیں، ایک لوہے کی، ایک عشق کی. کہا صرف فرق یہ ہے کہ لوہے کی تلوار جب چلتی ہے نا تو کاٹ کے ایک کو دو کر دیتی ہے، لیکن جب عشق کی تلوار چلتی ہے تو دو کو ایک کر دیتی ہے. دو کو بولیے، دو کو ایک کر دیتی ہے. اب آئیے آخر میں صرف 2 منٹ میں حضرت ابوبکر صدیق کے جو کارنامے تھے، واقعہ نہیں بیان کروں گا، صرف بتا کر آگے نکلتا جاؤں گا کہ سن 1 ہجری میں اسلام لانے کے بعد 13 برس تک کفار کی اذیتیں برداشت کرتے رہے. اور ہجرت کی رات نبی پاک علیہ السلام کو اپنی پشت پہ سوار کر کے
اندھیری رات میں نوکیلے پتھر پر چل چل کر پاؤں میں چھالے پڑوا کر 11 میل مصطفیٰ کو لے کے مدینے کی طرف روانہ ہوئے. یہ آپ کا مقام. اور پھر 2 سن ہجری میں جنگ بدر میں خیمہ نبوی کی حفاظت کے لیے بھی یہی کھڑے تھے. اور پھر 3 سن ہجری میں غزوہ احد میں جب سرکار علیہ السلام زخمی ہو کر احد کے غار میں گئے تو وہاں خبر گیری کے لیے سب سے پہلے ابوبکر صدیق ہی پہنچے تھے. اور پھر 5 سن ہجری کے اندر جنگ خندق میں فوج کا ایک دستے کے آپ سپہ سالار بنے تھے. پھر 6 سن ہجری میں میدان حدیبیہ میں عروہ بن مسعود ثقفی نے جب کفار کا جاسوس بن کے آئے اور سرکار سے گفتگو کی اور سرکار کا معاذ اللہ اس نے داڑھی کو پکڑا. حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو تلوار کا دستہ مارا اور کہا کہ ہاتھ ہٹا، ہاتھ ہٹا. اور پھر جملہ آگے ابوبکر صدیق نے طیش میں آ کے فرمایا امسس بطر اللہ سے، فرمایا جا کے اپنے بت کی شرمگاہ کو چوس. یہ کہاں سے پڑھ رہا؟ بخاری شریف سے. کہ ہاتھ اٹھا، ہاتھ ہٹا ورنہ توڑ دوں گا. کیونکہ اس نے سرکار کی داڑھی پکڑی اور اس نے معاذ اللہ سرکار، کیونکہ یہ اس ٹائم اسلام نہیں لائے تھے، بعد میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے اور صحابہ کی سر فہرست میں شامل ہو گئے تھے. تو اس نے کہا کہ حضور علیہ السلام کو کہ یہ لوگ آپ کو چھوڑ جائیں گے، یہ صحابہ چھوڑ جائیں گے، داڑھی پکڑ کے. حضرت ابوبکر صدیق نے پھر دستہ مارا تلوار کا اور پھر یہ جملے ارشاد فرمایا. اور یہ حال تھا. اسی طرح صلح حدیبیہ کی شرطوں پہ جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعتراض ہوا، حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا الزم غرضہ، کہ عمر اعتراض نہ کر، مصطفیٰ کی رکاب کو تھامے رکھ، ان کا دامن پکڑ، یا اعتراض نہ کر، جو مصطفیٰ کہتے بس سر جھکا اپنا. یعنی یہ وہ تھے جو حضرت عمر فاروق اعظم کی بھی تربیت فرماتے رہتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیے. پھر جب 8 سن ہجری میں مکہ فتح ہوا، اپنے باپ ابو قحافہ کو لائے اور وہ بھی دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوئے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. پھر 9 سن ہجری میں جنگ تبوک کے موقع پہ آپ نے اپنا سارا مال راہ خدا میں خرچ کر دیا اور اللہ نے ان کے لیے سلام بھیجا. کہو نا سبحان اللہ. اور پھر 10 سن ہجری میں سرکار علیہ السلام کی معیت میں آخری حج کیا ہے، آخری حج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے. پھر 11 سن ہجری میں سرکار کی بیماری کے دنوں میں مصلی مصطفیٰ پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو نمازیں پڑھانا شروع کر دی. اور سرکار نے بھی ان کے پیچھے کافی ساری نمازیں پڑھی ہیں، سرکار نے خود ان کے پیچھے کافی ساری نمازیں پڑھی ہیں. یہ مختصر سی چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان جیسا عاشق رسول بنائے. اور قربان جائیے، وصیت کر کے خود گئے تھے آپ کہ میرا جب وصال ہو جائے تو سرکار کے مزار کے پاس جانا اور جا کے عرض کرنا کہ یا رسول اللہ، یہ ابن کثیر کی روایت ہے البدایہ و نہایہ کے اندر بھی، یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ابو بکر صدیق کو آپ کے پہلو میں دفنا دیا جائے. تو کہتے ہیں جانا، اگر آواز آئی دروازہ کھلا تو ٹھیک ہے، آواز نہ آئی دروازہ نہ کھلا تو مجھے جنت البقیع میں دفنا دینا. یہ حاضر و ناظر کی بنیاد رکھنے والے ابوبکر صدیق تھے. اور اس سے پتہ چلا کہ ابوبکر صدیق کا بھی عقیدہ تھا کہ مصطفیٰ کریم اپنی قبر میں زندہ ہے. تمام صحابہ کا عقیدہ تھا. حضرت عائشہ صدیقہ خود کہتی خدا کی قسم میں وہاں کھڑے ہو کے منظر کشی کر رہے تھے. جب صحابہ گئے نا حضرت ابوبکر صدیق کے جسم اطہر کو نبی پاک علیہ السلام کی قبر انور کے پاس لے کے گئے جو حجرہ عائشہ کے اندر سرکار مدفون تھے. اور جا کے صحابہ نے اسلام عرض کیا کہ یا رسول اللہ ابوبکر صدیق ہے، اگر آپ کی اجازت ہو آپ چاہیں تو آپ کے پہلو میں ان کو دفنا دیا جائے. حضرت عائشہ کہتی میں دیکھ رہی تھی، ادھر صحابہ نے عرض کیا، وہاں سرکار کے روزے کا دروازہ کھل گیا. نہ باہر سے کسی نے کھولا نہ اندر سے، خود ہی کھلا. اور پھر قبر مصطفیٰ سے آواز آئی اوصل الحبیب الی الحبیب، فرمایا حبیب کو حبیب سے ملا دو. فإن الحبیب مشتاق الی الحبیب، فرمایا حبیب اپنے یار کے دیدار کا مشتاق ہے، لاؤ ان کو میرے پہلو میں دفن کر دو. یہ قبر انور سے آواز ہے. یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق چاریہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا عاشق بنائے. اللہ ہم سب کرتے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.